السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرة للہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم عازمین حجاج، اللہ جل جلالہ آپ کے اس سفر کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ یہ دو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مانگی۔ حج کی نیت کرتے ساتھ ہی یہ دعائیں مانگنا شروع کی اور طواف میں، سعی میں، قدم قدم پہ یہ دو دعائیں مانگی۔ آسانی کیسے ہوگی اور اللہ جل جلالہ آپ کے سفر کو قبول کب فرمائیں گے؟ آپ سیکھ کر جائیں گے، اللہ آسان فرما دیں گے۔ قرآن و سنت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو عمل بھی انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اللہ اسے قبول بھی فرما لیتے۔ چنانچہ آپ سیکھنے کے لیے تشریف لائے اور سنت طریقے سے حج کو سیکھنے کے لیے تشریف لائے، گویا یہ دونوں دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ نے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، پھر سنت کے مطابق کرنا اور سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ میں اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں، چونکہ مجھے مناسک حج، مناسک عمرہ یہ عنوان دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہمارا دین حج کرنے کے 3 طریقے ہمیں بتاتا ہے۔ 3 طریقے۔ آپ فلسفہ حج سن چکے، حقیقت حج کو سنا، حج کے آداب کیا ہیں، کن عادات کو آپ نے لے کر جانا ہے، کن کیفیات کے ساتھ جانا ہے، یہ الگ عنوان ہے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، مزید بھی انشاءاللہ آپ کی اگلی نشست میں ہوگی، آئندہ ہوگا۔ لیکن ابھی آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے مسائل پر کہ ہم نے کہاں جا کر کون سی عبادت کس طریقے سے ادا کرنی۔ چنانچہ حج کرنے کے 3 طریقے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تینوں کا مختصر آپ کو تعارف کرواؤں گا، پھر جس طریقے سے آپ حضرات نے حج کرنا ہے وہ آپ کے سامنے تفصیلاً آ جائے گا انشاءاللہ۔ 3 طریقے حج کے۔ پہلا طریقہ، اس کا نام ہے حج افراد۔ حج افراد، افراد کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ حج افراد کا معنی ہے اپنے ملک سے جاتے ہوئے جہاں سے بھی آپ احرام باندھیں، لاہور سے، اسلام آباد سے، بعض حضرات کی فلائٹ پہلے مدینہ منورہ ہوتی، پھر وہاں سے انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ حضرات احرام باندھیں، اس میں اگر حاجی نے احرام باندھتے ہوئے صرف حج کی نیت کر لی، احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کر لی، اس حج کو کہتے ہیں حج افراد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، حاجی صاحب نے یہاں سے جا کر وہاں طواف کرتے ہیں، طواف قدوم کہا جاتا ہے اسے، اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ جانے کے بعد احرام نہیں کھلے گا جب تک 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی نہیں کر لیتے۔ اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ دنوں تک احرام کی پابندی برداشت کرنی پڑتی۔ آپ آخری فلائٹوں میں جائیں تب بھی آپ کو 1 ہفتہ کم و بیش احرام میں رہنا پڑتا ہے، 2 چادروں میں اور احرام کی پابندیوں کے ساتھ۔ اس لیے عام طور پر جانے والے حجاج کرام اس طرح حج نہیں کرتے، اس میں مشقت ذرا زیادہ ہے۔ حج کا دوسرا طریقہ حج قران۔ حج قران، قران کا لفظی معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا، 2 چیزوں کو ملا دینا۔ حج قران کا معنی کیا ہے، احرام باندھتے وقت آپ عمرے اور حج دونوں کو ملا کر نیت کریں۔ احرام باندھتے وقت عمرے کی بھی نیت اسی احرام میں، حج کی بھی نیت اسی احرام میں، ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت اکٹھی کر لیں، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے جا کر آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے، احرام نہیں کھلے گا، جیسے حج تمتع میں نہیں کھلا تھا، عمرہ ادا کریں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی احرام میں حج ادا کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حج کر کے یہ والا احرام کھلے گا۔ یہ حج بھی مشکل ہے، اس لیے عام طور پر جانے والے حجاج یہ حج بھی نہیں کرتے۔ اس حج کا نام ہے حج قران۔ حج افراد، اس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اس کا احرام بھی حج کر کے کھلتا ہے۔ حج قران، عمرے اور حج دونوں کی نیت، اس میں بھی عمرہ کر کے، حج کر کے پھر احرام کھلے گا۔
یہ دونوں طریقے تھوڑے سے ذرا مشکل ہیں، جانے والے حجاج کرام کے لیے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر یہ حج نہیں کیا جاتا۔ آخری فلائٹوں والوں کو بھی کم از کم 8 دن 7 دن 9 دن اس طرح گزارنا پڑتا ہے۔ تیسرا حج کا طریقہ جس سے آپ بھی حج کریں گے، اکثر حجاج کرام اسی طریقے سے حج کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج تمتع، تا میم تا عین، التمتع۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اسی حج کا ذکر فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اللہ نے اس حج کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اس حج کا نام ہے حج تمتع۔ تیسرا طریقہ، اس کے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا، سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے الحمدللہ۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، اپنے ملک سے جاتے ہوئے، پاکستان سے جاتے ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے، حاجی صاحب صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتے، حج کی نیت ابھی نہیں کرنی۔ حج تمتع میں جاتے ہوئے پاکستان سے ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہوئے صرف عمرے کی نیت کی جائے، بس حج کو ابھی نہیں ذکر کرنا۔ عمرے کی نیت کر کے آپ تشریف لے گئے، جا کر آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرے کے ارکان ادا کیے، احرام کھل جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے 7 کی شام کو یا 8 کی صبح کو آپ نے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھنا ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ میں 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی دوپہر تک عموماً یا شام تک یہ حج والا احرام بھی کھل جاتا ہے۔ گویا اس طریقے میں پورے آپ کے سفر میں صرف 4 دن آپ نے احرام کی پابندی میں رہنا ہے، بس صرف 4 دن۔ ایک دن پہلے عمرے کا، اس کے بعد 3 دن آپ کے حج کے ایام میں رہنا ہے، اس طرح 4 دن آپ نے احرام میں رہنا ہے، احرام کی پابندیوں میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حج قران کرتے ہیں، حج افراد کرتے ہیں، اس میں زیادہ دن تک احرام بھی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے وہ عام طور پر حجاج کرام حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی حج تمتع ہی ادا کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ حضرات حج تمتع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حج تمتع میں پہلے جا کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ کچھ احباب کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو عمرہ 2-3 دفعہ ہم نے کر لیا ہے، زندگی میں کئی دفعہ موقع ملا ہوتا ہے الحمدللہ، حج پر پہلی دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو عمرے کی تربیت ہو رہی ہے، یہ حج کے لیے میری کوئی ضروری باتیں نہیں ہے، حج اگلے سیشن میں ہوگا میں اس کو سن لوں گا۔ حاجی صاحب یہ جو عمرہ ہے یہ آپ کے حج کا حصہ ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیں، یہ جو پہلے جا کر آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے یہ آپ کے حج تمتع کا حصہ ہے۔ دوسری بات، عمرے کے اندر جو تفصیلی مسائل اور احکام میں ابھی آپ سے عرض کروں گا، یہ سارے کام، احرام بھی، طواف بھی، سعی بھی، حلق قصر بھی، یہ سارے کام آپ نے حج میں دوبارہ بھی کرنے، پہلے جا کر عمرے میں بھی یہ سارے کام کرنے، پھر حج کے اندر بھی آپ کا طواف آئے گا، حج کی سعی بھی آئے گی، حج میں بھی احرام باندھنا ہو، حج میں بھی احرام کھولنے کے لیے حلق قصر کروانا پڑے گا۔ یہ سارے مسائل جو ابھی عمرے کے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے یہ حج میں بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ حج تمتع کے لیے جانے والے سب سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان سے جانے والوں کی آج کل کی ترتیب کے مطابق 2 ترتیبیں ہوتی ہیں، بعض حجاج کرام یہاں سے براہ راست جدہ اور پھر مکہ کی ترتیب میں ہوتے ہیں، بعض حجاج کرام کی فلائٹ پاکستان سے براہ راست جدہ کی نہیں ہے، ان کی مدینہ منورہ کی، پھر مدینہ منورہ سے انہوں نے اگر جانا ہے مکے کی طرف، تو دونوں صورتوں میں میں مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ جو حجاج کرام پاکستان سے براہ راست جدہ اور مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹ سے ہی عمرے کے ارکان کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ عمرہ کسے کہتے ہیں، کیسے ہوگا، وہ میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جو میں مسائل عمرے کے عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو حجاج کرام پاکستان سے جدہ کی فلائٹ پر تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر اپنے پاکستانی ایئرپورٹ پر ہی یہ اعمال احرام باندھنے والا کام کر لینا ہے۔ جن حجاج کرام کی فلائٹ مدینہ منورہ سے پھر پہلے یہاں سے مدینہ جانا ہے، وہاں سے بسوں میں بیٹھ کر پھر انشاءاللہ مکہ اپنے تشریف لے جانا ہے، وہ حجاج کرام احرام لاہور ایئرپورٹ یا پاکستان ایئرپورٹ سے نہیں باندھیں گے۔ جن کی مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے وہ پاکستان سے احرام نہیں باندھیں گے، وہ یہاں سے مدینہ منورہ ایک عام جیسے ٹریولر ہوتے ہیں ویسے تشریف لے جائیں گے، پھر مدینے سے انشاءاللہ مکہ جاتے ہوئے جس دن آپ نے مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے اس دن آپ نے مدینہ منورہ میں اسی طرح احرام باندھنا، جیسے میں احرام باندھنے کا طریقہ آپ سے عرض کروں گا۔
تو یہ دو قسم کے حجاج ہوں گے، جنہوں نے یہاں سے جدہ جانا ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ کام کریں گے، جنہوں نے مدینے سے پھر مکہ مکرمہ جانا ہے وہ مدینے سے نکلتے ہوئے احرام باندھیں گے۔ اچھا، عمرہ جو میں نے عرض کیا حج تمتع کا پہلا حصہ ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ عمرہ ہمارے دین میں 4 کاموں کا نام ہے، 4 کام کر لیں آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ میں چاروں کاموں کو پہلے اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، بالکل مختصر، پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ حج تمتع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ 4 کاموں کا نام۔ پہلا کام عمرے میں احرام باندھنا، احرام باندھنا۔ یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا احرام کے ایک لباس ہوتا ہے، 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، اوپر ایک چادر لی جاتی ہے، ایک تہبند باندھی جاتی ہے۔ پہلا کام عمرے کا احرام باندھنا۔ دوسرا کام طواف کرنا، طواف کرنا۔ ان دونوں کی شرعی حیثیت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو سہولت ہوگی۔ عمرے کے اندر احرام باندھنا، طواف کرنا، یہ دونوں کام فرض ہیں۔ احرام اور طواف یہ دونوں کام فرض ہیں۔ تیسرا کام عمرے کا سعی کرنا۔ سعی، صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چلنے کو سعی کرنا کہا جاتا ہے۔ سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان چلنا، یہ واجب ہے، یہ عمرے کا واجب رکن ہے۔ عمرے کا چوتھا اور آخری کام ہے حلق یا قصر کروا کر عمرے کا احرام کھول دینا۔ حلق یا قصر کروا کر عمرے کا احرام کھول دینا، یہ بھی واجب ہے۔ آسان الفاظ میں ٹنڈ کروا کے یا بالوں کو چھوٹا کروا کر احرام کھول دینا، حلق یا قصر، یہ 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، حج تمتع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حج تمتع میں پہلے آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا دونوں فرض، سعی کرنا، حلق یا قصر کروانا دونوں واجب۔ یہ 4 کام کر لیے آپ کا عمرہ ادا ہوگا۔ ان چاروں کاموں کی اب تھوڑی سی تفصیل کو سمجھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل باتیں وہ بھی عرض کروں گا اور شرعی مسائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ عمرے کے اندر سب سے پہلا کام ہے احرام باندھنا۔ احرام کیسے باندھا جائے گا، کہاں سے باندھنا ہے، مردوں کا طریقہ کیا ہے، خواتین کے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بنیادی طور پر احرام باندھنے میں، جو ہم کہتے ہیں نا احرام باندھنا، اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں، 4 چیزیں آتی ہیں۔ احرام باندھنے میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، مردوں کے لیے 2 چادریں پہننا۔ صرف 2 چادریں پہننے سے احرام نہیں بندھ جاتا، یہ ایک پورا پروسیجر ہے، یہ پورا لائحہ عمل ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کن کن کاموں کے کرنے سے احرام بندھ جاتا ہے۔ ان میں پہلا سٹیپ ہے چادریں پہننا، یہ احرام کا لباس ہوتا ہے، احرام کا لباس چادریں پہننا۔ خواتین نے اس کے لیے سکارف پہننا ہوتا ہے، سکارف، عبایا اوپر سکارف پہنتی ہے۔ پہلی چیز احرام میں چادریں پہننا۔ دوسری چیز 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ احرام کے اندر 4 چیزیں، پہلی چیز 2 چادریں پہننا، خواتین نے سکارف پہننا۔ دوسری چیز 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اس میں بھی بہتر اور افضل اور سنت یہ ہے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھ لی جائے، دوسری میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ اگر یہ کسی کو نہیں آتی کوئی اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ تو پہلی چیز چادریں پہننا، دوسری چیز 2 رکعت نفل ادا کرنا، تیسری چیز نیت کرنا، نیت کرنا، عمرے کی نیت کرنا، عمرے کی نیت کرنا۔ چوتھی چیز آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ پورا تلبیہ ابھی ہم دہرائیں گے انشاءاللہ برکت کے لیے۔ یہ 4 کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنے سے احرام بندھ جاتا ہے۔ احرام باندھنا شریعت نے ضروری قرار دیے میقات آنے سے پہلے۔ یہ میں بات اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، بعض حجاج کرام نے حج پہ جانا ہے، تیاری شروع کی ہے، کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، جو پچھلے جانے والے حجاج کرام ہیں ان سے پوچھنا شروع کیا۔ اب حاجی صاحب نے کسی کتاب میں پڑھا، کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میقات سے پہلے نیت کرنی ہے۔ کسی نے کہا جی آپ جہاز میں نیت کریں، کسی نے کہا آپ ایئرپورٹ پہ نیت۔ حاجی صاحب کا ذہن مشوش ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 4 کام جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ 4 کام شریعت نے خانہ کعبہ کے گرد ایک علاقہ رکھا ہے، اسے کہتے ہیں میقات۔ میقات اگر آپ نے اس کا ایک رفلی آئیڈیا لینا ہو، جب آپ جدہ کی فلائٹ پر روانہ ہوں گے، جدہ آنے سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ جی میقات آنے والی ہے، جنہوں نے ابھی تک نیت یا تلبیہ نہیں پڑھا وہ ابھی کر لیں، جنہوں نے احرام نہیں باندھا ابھی باندھ لیں۔
اصل میں وہ ایک ریڈ لائن ہے جسے کراس کرنے سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ ہر آنے والے نے احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فلائٹ کے اندر آنکھ لگ جاتی ہے، سوئے رہ گئے، وہاں سے نیت کیے بغیر آگے سے کراس کر لیا، اس کو گزر گئے، تو دوبارہ کسی میقات پہ جانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لاہور ایئرپورٹ پر ہی، اگر آپ کی فلائٹ کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ لاہور ایئرپورٹ پر ہی یہ چاروں کام کر لیں، تب بھی ٹھیک۔ اگر آپ یہ کام جہاز میں کرتے ہیں تب بھی ٹھیک، لیکن وہاں سہولت نہیں ہوتی، وہاں آپ کے لیے پرابلمز پیش آتی ہیں، اس لیے لاہور ایئرپورٹ پر یہ کام چاروں احرام کی نیت سے کر لیجیے۔ یہ 4 کام کرنے کا نام احرام ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے عمرہ 4 کاموں کا نام، عمرے میں پہلا کام احرام باندھنا۔ احرام کے لیے 4 چیزیں ضروری۔ پہلی چیز آپ نے چادریں پہننی ہے، دوسری چیز آپ نے نفل پڑھنے ہیں، تیسری چیز آپ نے نیت کرنی ہے، چوتھی چیز آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ کام آپ نے لاہور ایئرپورٹ پر کرنے۔ جن حضرات نے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے وہ یہاں سے ایک عام ٹریولر کی طرح مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، وہاں سے حاضری لگوا کے انشاءاللہ جب آپ نے مکہ مکرمہ روانہ ہونا ہے تو پھر مشورہ یہ ہے کہ مدینہ ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں۔ مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ذوالحلیفہ کی مسجد آتی ہے، بسیں رکتی ہیں، وہاں بھی احرام باندھنا جائز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے باندھا تھا۔ لیکن آج کل چونکہ آپ جب احرام باندھتے ہیں کپڑے اتر جاتے ہیں، چادریں آپ نے پہننی ہیں، وہ کپڑے سنبھالنا، سامان پیک ہوا ہوتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ مدینے سے مکہ جانے والے بھی مدینہ منورہ ہوٹل سے ہی احرام کی چادریں پہن لیں، نفل، نیت، تلبیہ وہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں جا کے کر لیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ایک سہولت کی بات میں نے عرض کی ہے۔ بہرحال میقات آنے سے پہلے آپ نے یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ لاہور ایئرپورٹ پہ آپ اپنا سامان جب پیک کریں گے گھر سے نکلتے ہوئے، ایک بنیادی بات تکنیک کے طور پر آپ سے عرض کر دوں، جن حجاج کرام نے پاکستان سے جدہ تشریف لے جانا ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے سامان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اپنے سامان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک بڑا لگیج ہوگا، بڑا بیگ، بلکہ سامان کے حوالے سے بھی ایک ضروری بات، جاتے ہوئے اپنے سامان کو ہلکا پھلکا رکھیں، بھاری اور وزنی سامان نہ اٹھائیں، جائے نماز ہلکا پھلکا، کپڑے کی چادریں ہلکی پھلکی، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جاتے ہوئے ہلکا پھلکا رکھیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں واپسی پر آتے ہوئے کھجوریں بھی آپ کے وزن میں کنسیڈر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی گفٹس لیے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر واپسی پر حاجی صاحب کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جاتے ہوئے سامان ہلکا پھلکا، کم سے کم سامان ہوگا تو واپسی پر آپ کے لیے سہولت رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سامان کو بالکل لائٹ ویٹ رکھیں، اپنا وزن معلوم کر لیں، اس کے مطابق اپنے سامان کو جتنا ہلکا پھلکا رکھیں واپسی پر اتنی سہولت رہے گی۔ تو آپ نے اپنے سامان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، مرد حضرات نے 3 حصوں میں۔ پہلا لگیج ہوگا، بیگ ہوگا، جس میں آپ نے اپنے ساری ضرورت کی چیزیں رکھنی، اس میں آپ کی ساری چیزیں چلی جائیں گی، لوہے کی کوئی چیز ہے وہ اس میں چلی جائے گی۔ چھوٹے آپ نے 2 بیگ الگ سے تیار کرنے ہیں اور اس میں لوہے کی کوئی چیز نہ رکھیں، کوشش کریں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی تو وہ نکال دیں گے۔ 3 بیگ آپ نے تیار کرنے، ایک بڑا لگیج ہوگا، اس میں آپ نے اپنا سارا ضرورت کا سامان رکھنا ہے، بلکہ اس سامان میں آپ سے اگر 10-12 ایسی چیزیں آپ کو نوٹ کرواؤں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو احسان صاحب دیں گے، کچھ آپ کو اپنے طور پر انفرادی خریدنی پڑیں گی، اپنے کپڑے ہیں وہ آپ اپنے طور پر لیں گے، اپنے استعمال کی چیزیں۔ 10-12-15 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو حج کے 5 دنوں میں خاص طور پر کام آئیں گی، چونکہ حج کے 5 دن جو ہوں گے، جو انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ ان 5 دنوں میں عموماً حاجی صاحب کو ہوٹل میں واپس بلڈنگ میں آنا نہیں ہوتا، یہ 5 دن آپ نے میدانوں میں گزارنے، کبھی مینا، کبھی عرفات، پھر مزدلفہ، پھر واپس مینا، 3 دن آخری پھر مینا میں۔ حاجی صاحب ان اوقات میں، ان 5 دنوں میں آپ کو جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں ان کی تیاری پاکستان سے ہی کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی۔ اس میں جو ضروری چند چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں سے لے جانی چاہیے، جو آپ کو کچھ احسان صاحب دیں گے، کچھ آپ کو خود اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کپڑوں کے حوالے سے اگر آپ نوٹ کریں تو تقریباً 3 سے 4 جوڑے بہت ہوتے ہیں۔ خواتین کا چونکہ احرام کا الگ سے کوئی لباس نہیں ہے، خواتین 5 جوڑے رکھ لیں، 6 جوڑے رکھ لیں، کافی ہے۔ احرام کے کم از کم 2 سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، احرام کے 2 سیٹ، 2 چادروں کا 1 سیٹ ہوتا ہے، 2 سیٹ آپ نے اپنے پاس سامان میں رکھیں، انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ بند جوتا جو آپ عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ایک بند جوتا۔ جو قینچی چپل آپ استعمال کرتے ہیں، احرام کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے، یا حج چپل، وہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔
کیونکہ حج کے دنوں میں پیدل حاجی صاحب بہت چلنا پڑتا ہے. جو جسم کے طور پر انسان اگر حج کے لیے جا رہا ہے، میں اکثر حجاج کرام سے عرض کرتا ہوں 2 چیزیں آپ نے جسمانی تیاری میں ضرور شمار کرنی. 2 چیزیں، یہ آپ کے حج کی تیاری ہے، بلکہ یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گا اگر آپ حج کی نیت سے یہ 2 کام کرتے ہیں. جسم کے طور پر آپ نے 2 کام کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا ہے. ایک ہے پیدل چلنا، بہت پیدل چلنا پڑتا ہے حاجی صاحب. مہنگے سے مہنگے پیکج والے کو بھی میں اگر حقیقت عرض کروں 8 سے 10 کلومیٹر وزن اٹھا کے دھوپ میں پیدل چلنا پڑ سکتا ہے. جی حاجی صاحب کو بھی، حاجن صاحبہ ہماری بہنوں کو بھی، خواتین کو بھی. اس لیے پیدل واک کی عادت آپ کو ہونی چاہیے. احرام باندھا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور مطاف کے اندر جو آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے. پہلا عمرہ ہی جا کے آپ کا کم از کم 5-6 کلومیٹر کا تو وہ ہوگا، پہلا عمرہ جاتے ساتھ. اس لیے پیدل چلنے کی عادت بنانی، پیدل چلنے کی عادت، جسم کو عادت ڈالنی ہے پیدل چلنے کی. اور اس کے لیے ایک تھوڑا سا آپ کو درمیان میں نسخہ بھی عرض کر دوں. اکثر ریشز ہو جاتے ہیں، ریشز کے لیے کوئی یہیں سے ٹیوب وغیرہ لے کر جائیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، چونکہ ہم مسالے دار چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو جسم کے اندر گرمائش کی وجہ سے ریشز ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹیوب وغیرہ یہاں سے ضرور لے کر جائیں، اس کا بندوبست کر کے جائیں، وہاں کام آتی ہے. بہرحال پیدل چلنے کی عادت. دوسری چیز مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا. میں آپ سے سیدھی بات اگر عرض کروں نا، قرآن کریم میں ہمارے خالق نے ہمیں 3 نصیحتیں کی ہیں حج پہ جانے والوں کو، خاص طور پر حج پہ جانے والوں. ایک چوتھی نصیحت بھی ہے، وہ الگ ہے. مثلا چوتھی جو نصیحت ہے سب سے پہلے جو قرآن نے کی ہے وہ ہے نیت کو خالص رکھنا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ صرف اللہ کے لیے، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو. دوسری نصیحت جو اللہ نے کی، فرمایا فَلَا رَفَثَ، حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا. عام طور پر میاں بیوی کے لیے بے پرد ہونا گنجائش موجود ہے، اجازت ہے. حج کے موقع پر ایسی کوئی بات کرنا بھی میاں بیوی کے لیے جائز نہیں، اتنی احتیاط ہے. فَلَا رَفَثَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا. نظر کی حفاظت کوشش کیجئے، اور بھی باقی کاموں سے. تیسری نصیحت اللہ نے فرمائی وَلَا فُسُوقَ، اور کوئی گناہ بھی نہیں کرنا. مثلا وہاں جو اکثر وقت زیادہ ہوتا ہے، شیطان جس میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ غیبت ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. چوتھی اور آخری نصیحت جو اللہ نے واضح طور پر فرمائی، حالانکہ گناہ کے لفظ کے اندر وہ بھی شامل تھا لیکن اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا، فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑنا نہیں ہے، حج میں لڑائی نہیں کرنی. شیطان بہت غصہ دلاتا ہے. مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا ہے، مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا ہے. کبھی ڈرائیور سے، کبھی گاڑیوں میں، بسوں والوں کے انتظار میں آپ کو لگنا پڑے گا، کبھی کھانوں میں لائن میں لگنا پڑے گا، کبھی واش روم کے باہر. یہ سارے حقائق ہیں جو وہاں جا کر آپ کو محسوس ہوں گے. اس لیے مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا ہے. آپ جس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں اس سے آپ نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ سے ہر مشقت پر اجر لینا ہے انشاءاللہ. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری جو مشقت آ رہی ہے راستے میں، اب اس کے لیے احسان صاحب ذمہ دار ہیں، اس کے لیے ان کا بیٹا ذمہ دار ہے کہ جی فلاں نے ایسا نہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بہترین سہولیات آپ کو پرووائڈ کر دی، اچھے سے اچھا پیکج بنایا آپ کے لیے، لگژری گاڑیاں کروائیں، وہاں ایئر کنڈیشن روم کروائے، بلڈنگ، ہوٹل، ساری چیزیں. لیکن حاجی صاحب حج کے 5 دنوں میں خاص طور پر، میں پھر عرض کروں گا، حج کے 5 دنوں میں خاص طور پر اتنی مشقت کے دن ہے، اتنی مشقت کے دن ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس لیٹ ہو سکتی ہے، بس آدھے گھنٹے کے سفر کو 4 گھنٹے میں بھی کر سکتی ہے. یہ سارے مسائل وہاں پیش آتے ہیں. اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں حکم نازل کیا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑنا نہیں، اپنے حج کو خراب ہونے سے بچانا ہے. نرم مزاجی یہ ایک اچھی عادت ہے، اپنے اندر آپ نے اپنا کے جانی ہے. بہرحال تیاری میں نے عرض کیا 3 بیگ آپ نے تیار کیے. ایک بڑا لگیج ہے، اس میں آپ نے اپنا سارا سامان رکھ لیا. دوسرا بیگ مرد حضرات نے تیار کرنا ہے، ہینڈ کیری، کندھے والا بیگ، ہینڈ کیری. اس بیگ میں مرد حضرات نے احرام کا ایک سیٹ، احرام کی 2 چادریں، ایک ہینڈ کیری الگ سے تیار کرنا ہے. یہ وہ خاص طور پر حجاج کرام جو جدہ تشریف لے جا رہے ہیں، جو یہاں سے مدینہ جا رہے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جدہ جانے والے حجاج کرام اس کو تیار کریں گے. بڑا لگیج سارا سامان اس میں آئے گا. ایک چھوٹا آپ نے ہینڈ کیری تیار کرنا ہے، اس میں آپ حضرات نے احرام کا ایک سیٹ، احرام والی چپل، جوتا، کینچی چپل، ہوائی چپل جو آپ احرام کے لیے استعمال کرتے. حج عمرے کی کوئی کتاب ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اس چھوٹے بیگ میں. ٹریولنگ کے دوران جو دوائی، مستقل پیشنٹ ہے دوائی استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں رکھ لیجئے.
مستقل پیشنٹ جو مستقل دوائی، ایک دن کی خوراک آپ اس میں اپنے اس بیگ میں ضرور رکھیے. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھانے پینے کی کوئی چیز، بادام کشمش کاجو، یہ چیزیں اگر رکھنا چاہیں تھوڑی بہت یہ رکھ سکتے ہیں. ٹریولنگ میں کبھی فلائٹ میں ایک دفعہ کھانا ملنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو لاہور ایئرپورٹ والے 3-4 گھنٹے پہلے بلائیں گے. جدہ ایئرپورٹ پہ ٹائم لگتا ہے، وہاں سے مکہ جاتے ہوئے بسوں میں 2-2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس دوران آپ کو تھوڑا بہت کھانے پینے میں وہ چیزیں کام آئیں گی. تو اس چھوٹے بیگ میں حج احرام کی 2 چادریں، قینچی، چپل، حج عمرے کی کوئی کتاب ہے وہ رکھ لیں، اپنی دوائی کو ایک دن کی وہ رکھ لیجئے، تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں، یہ بیگ آپ کے کام آئے گا. تیسرا بیگ آپ اس کے ساتھ چھوٹا تیار کریں گے، گلے والا بیگ. گلے والا بیگ، اس بیگ میں حجاج کرام آپ حضرات نے اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، ویکسینیشن کارڈ، جو آپ کے کاغذی کاروائی ہے وہ ساری آپ کے پاس اس میں موجود ہونی چاہیے. چھوٹے گلے والے بیگ میں آپ نے یہ اپنے ڈاکومنٹ سارے رکھنے. موبائل آپ اس میں رکھ لیں. کرنسی اگر آپ زیادہ لے کر جا رہے ہیں، جتنی بھی الاؤ ہے وہ احسان صاحب آپ کو بتا دیں گے، اس کرنسی کو بھی آپ بڑے بیگ میں نہ رکھیں. کرنسی آپ بڑے بیگ میں نہ رکھیں، اس چھوٹے بیگ گلے والے میں رکھ لیں. یہ گلے والا بیگ الگ سے کیوں تیار کروایا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو جیبیں موجود ہیں، ہم جیبوں میں سارا سامان رکھ لیں گے. حاجی صاحب، لاہور ایئرپورٹ پر آپ نے احرام باندھنا ہے اور احرام میں جیب نہیں ہوتی. یہ سارا سامان اگر پہلے جیب میں ڈالا بھی ہوا تو احرام باندھتے ہوئے آپ کو کسی چھوٹے الگ سے بیگ میں رکھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ بیلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ گلے والا چھوٹا بیگ، ذرا وہ سہولت میں رہتا ہے، وہ آپ استعمال کر لیں. اس میں یہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے، آپ کی کرنسی آ جائے گی، آپ کا موبائل آ جائے گا، اور کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو آپ اس چھوٹے بیگ میں رکھ کے اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اچھا، ان تینوں بیگوں پر واضح نشانی لگانا مت بھولیے. نام لکھنا، اپنا پاسپورٹ نمبر، جو بھی آپ کی ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ احسان صاحب آپ کو بتائیں گے. نشانی آپ نے ضرور لگانی ہے کوئی اپنی، تاکہ خدا نہ خواستہ بیگ اگر آگے پیچھے ہوتا ہے، نمبر موجود ہوگا یا ای ٹیگ موجود ہوگا، وہ اس سے آپ کو وہ بیگ واپس ملنا آسان رہے گا انشاءاللہ. یہ 3 بیگ مرد حضرات نے تیار کرنے جو یہاں سے جدہ تشریف لے جا رہے ہیں. جو خواتین ہیں انہوں نے 2 بیگ تیار کر لینے ہیں. ایک بڑا لگیج ہوگا جس میں سارا سامان رکھ لیں. دوسرا ان کا ہینڈ کیری جو پرس ہوتا ہے، اسی پرس کے اندر یہ اپنا احرام والا سکارف رکھ لیں. کوئی دوائی وغیرہ وہ استعمال کرنی وہ رکھ لیں. حج عمرے کی کتاب ہے وہ رکھ لیجئے. کرنسی، موبائل، یہ ساری چیزیں، کاغذات، ڈاکومنٹس، یہ اپنے چھوٹے ایک بیگ میں رکھ سکتی ہیں. چونکہ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، صرف سکارف ہے وہ رکھیں گی اپنا. جو نقاب کرتی ہیں وہ نقاب والا بھی چیز، وہ جو ایک پی کیپ والا نقاب آتا ہے حج کا، وہ بھی اس میں رکھ لیں گی. یہ آپ کے سامان کی تیاری تھی. 3 قسم کے بیگ آپ نے تیار کر لی. حاجی صاحب، کتابوں میں حجاج کرام نے پڑھا ہوتا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں. حاجی صاحب، ایئرپورٹ پر غسل کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو اس سے 4 گھنٹے پہلے تو آپ کو لاہور ایئرپورٹ والے بلائیں گے. 4-5 گھنٹے پہلے، مارجن آپ نے زیادہ رکھنا ہے. اس وقت سے بھی 4-5 گھنٹے پہلے، گویا فلائٹ کے ٹائم سے 10-12 گھنٹے پہلے جب آپ گھر میں موجود ہوں، اپنا سامان مکمل پیک کرنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، گھر میں ہی نہا دھو کر احرام کی نیت سے گھر میں ہی مسنون طریقے سے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں. احرام کی چادریں ابھی مت باندھیں، گھر میں نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں. اس نہاتے ہوئے جب آپ پہلے گھر میں نہائیں گے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. حاجی صاحب نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، لیکچرز میں سنا ہوتا ہے، احرام کی پابندی، بال نہیں توڑنے، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنا. جب آپ احرام باندھنے سے پہلے گھر میں غسل کریں گے اس میں کوئی پابندی نہیں. اس میں آپ بال کاٹ سکتے ہیں، اس میں آپ ناخن اتار سکتے ہیں، اس میں آپ خوشبو والا صابن استعمال، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. گھر میں نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں. ہماری خواتین نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے، اوپر عبایا پہن لیں. اب یہ چیزیں آپ نے گھر میں کام کرنے کے ہیں. اس کے بعد سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے روانہ ہوتے کسی بھی لمبے سفر پہ، یہ حج عمرے کا سفر تو عبادت کا بڑا مقدس سفر ہے، تو نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل ادا فرماتے. گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل، سفر میں آسانی کی نیت سے، گھر والوں کی حفاظت کی نیت سے. گویا گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یا اللہ آپ نے ان کی حفاظت فرمائی. انشاءاللہ واپسی تک آپ کو کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملے، اللہ خود ہی حفاظت فرمائیں گے. تو بہتر ہے کہ نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل سنت کی نیت سے ادا فرما لیجئے، اور دعا مانگ کر اب آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہوں گے.
محترم عازمین حجاج، آپ اپنے مقررہ ٹائم پر ایئرپورٹ پہنچیں گے اور یہاں سے جب آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوں گے، ایئرپورٹ میں 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو جو مستقل ٹریولر ہیں انہیں اندازہ ہے، سب سے پہلے سامان کی چیکنگ ہوگی، سامان کی چیکنگ کے بعد آپ کی بورڈنگ پاس آپ کو ملے گا اور وہیں پر وہ آپ کا بڑا لگیج بک کر لیں گے۔ آپ نے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کوشش کرنی ہے سامان کو ضرور گنتی کر لیں، سامان کو ضرور ایک نظر مار لیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا بیگ باہر رہ جاتا ہے، وہ آپ کو اندر کام آئیں گی چیزیں اگر آپ نے ان چیزوں پر غور کیا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے سامان کو لے کر ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے سامان کی چیکنگ سے فارغ ہوئے، پھر دوسری لائن جو لگی ہوگی وہ بورڈنگ پاس کی، جہاں آپ کا بڑا لگیج بک ہوگا۔ 2 چھوٹے بیگ آپ نے بک نہیں کروانے، وہ 2 چھوٹے بیگ اپنے پاس رکھنے، بڑا لگیج بک ہو جائے گا۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ریپنگ کروائیں، وہ شیٹ چڑھوائیں، وہ وہیں پر ایئرپورٹ پر آپ کو چڑھوانی پڑے گی، وہ آپ بیگ بک کروا دیں گے اور آپ کے چھوٹے بیگ آپ کے پاس رہیں گے۔ تیسرا کاؤنٹر آتا ہے امیگریشن کا، وہاں بھی بعض اوقات وقت زیادہ لگ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے بعض اوقات۔ یہ مارجن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر بھی فلائٹوں کا رش ہوتا ہے حج کے دنوں میں، اس لیے آپ نے یہ مارجن لے کر ایئرپورٹ پہ تشریف لانا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر جب آپ اندر لاؤنج میں جائیں گے، پاسپورٹ پہ مہر لگ گئی، اندر آپ لاؤنج میں پہنچے، یہاں آپ نے عمرے کا پہلا کام کرنا ہے، یعنی احرام باندھنا۔ عمرہ کتنے کاموں کا نام تھا جی؟ 4 کاموں کا نام۔ پہلا کام تھا احرام باندھنا، میں اس کی ڈیٹیل عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پہنچ گئے، یہاں غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے آپ گھر میں غسل کر کے آئیں بس وہ کافی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دوبارہ وضو بنانا ہے، وضو بنا لیجئے۔ صاف ستھرا وضو بنانے کے بعد آپ مسجد کے اندر آ جائیے۔ جو ایئرپورٹ کے لاؤنج کے اندر مردوں کی الگ مساجد بنی ہے، خواتین کی الگ بنی، آپ وضو بنا کے اپنے ایئرپورٹ کی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور اندر آ کر یہاں آپ حضرات نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کی الگ سے کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی، واش روم کے اندر احرام باندھنے سے بعض اوقات چونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی دھوتی تہبند باندھنے کی، کوئی نہ کوئی کونا نیچے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے میں مشورہ عرض کرتا ہوں کوشش کریں کہ واش روم میں احرام نہ باندھیں، مسجد میں آ جائیں، مسجد کے کنارے پر کونے پر کھڑے ہو کر اوپر والے کپڑے اتار لیں اور احرام کی چادریں باندھ کر نیچے والے کپڑے بھی آپ اتار سکتے ہیں۔ یہ ایک مناسب سہولت ہے جس میں آپ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ چادریں باندھنی کیسے، چادریں باندھنی کیسے، یہ بھی ایک حاجی صاحب کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے محترم عازمین حجاج، آپ کوشش فرمائیں گھر میں ہی، آج کل میں گھر میں تشریف، ایک تو آپ نے پیدل چلنے کی عادت بنانی ہے، آج سے نیت کریں میں نے روزانہ پیدل چلنا ہے، انشاءاللہ بڑی سہولت رہے گی۔ دوسرا کوشش کریں احرام کی چادروں کو گھر میں کھول کے، مایا اگر لگی ہے تو اسے اتار لیں، اپنے قد کے برابر اسے بڑا چھوٹا کرنا ہے وہ کر لیں، اور پھر اسے باندھ کر دیکھیں۔ احرام کی چادریں 2 ہوتی ہیں جو مرد حضرات نے باندھنی، ایک چادر آپ نے نیچے تہبند کی طرح باندھنی جیسے دھوتی باندھتے ہیں ہمارے دیہاتی بھائی، اس کا ہمارے دین میں شریعت میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ دھوتی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اسی طرح باندھنی، کوئی ایک آدھ طریقے پر اسراف، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے دھوتی باندھنی ہے جس میں آپ کو سہولت ہے آپ باندھ سکتے ہیں۔ ایک ہمارا پاکستانی دیہاتی جو انداز ہے دھوتی باندھنے کا، دونوں طرف سے پکڑ کے دائیں بائیں کر کے اس کو اندر سے اڑیس لیتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک ہم نے انڈونیشیا ملائیشیا والوں کو دیکھا کہ دونوں پلوؤں کو برابر کر کے ہاتھ میں رکھ کے پلو ادھر کر کے پھر ادھر کر کے اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں، جس طرح دھوتی باندھنے میں آپ کو سہولت ہو آپ باندھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوگا میں انشاءاللہ بھی اختتام پر آپ کو باندھ کے دکھا دوں گا، کچھ چادر یہاں موجود ہے تو میں باندھ کے دکھا دوں گا کہ اس طریقے سے آپ نیچے دھوتی باندھ لیں بالکل سہولت کے ساتھ، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، دھوتی باندھتے ہوئے مرد حضرات نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ میں 2 چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز پڑھنے پر حدیث میں آتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا ہر نیک عمل 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ آپ ایک دفعہ یہاں سبحان اللہ کہیں گے اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب دے دیے، ایک نیکی 10 کا اللہ اجر دیتے ہیں، قرآن کا اصول ہے۔ حرم کے اندر، حرم کعبہ حرم مکہ کے اندر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو جیسا بڑا مقام ہے، مقدس جگہ ہے، آداب زیادہ ہیں، فائدے زیادہ ہیں، وہیں نقصانات پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ یہاں میں آپ گناہ کا ارادہ کریں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، یہاں کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ گناہ دیتے نہیں ہے جب تک بندہ گناہ کر نہ لے۔
وہاں کا ضابطہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس حرم میں الحاد کا، گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ استغفر۔ اس لیے وہاں، یہاں بھی گناہ سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن وہاں زیادہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے۔ وہاں احرام باندھتے ہوئے جو خاص دو چیزوں کا احتیاط کرنی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جو آپ نیچے دھوتی باندھیں گے کوشش کریں یہ ناف کے اوپر رہے، چونکہ مرد حضرات کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، ناف سے اوپر رہے، ناف سے نیچے دھوتی نہیں جانی چاہیے۔ گرمی ہوتی ہے، اوپر والی چادر کبھی سرک جاتی ہے، کبھی اتارنی پڑتی ہے، تو ناف اگر کھلی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز مرد حضرات کے لیے عام روٹین میں بھی حکم ہے، وہاں حکم ذرا اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ احرام باندھتے ہوئے چادر کو اتنا اوپر کر لیں کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہیں، ٹخنے ننگے رہیں۔ یہ وہاں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی، مرد حضرات نے، خواتین کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے احرام کی نیچے والی چادر پہنتے ہوئے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ ایک چادر آپ نے نیچے دھوتی باندھ لی، دوسری چادر اوپر، جیسے ہم سردیوں میں بکل مارتے ہیں، یہ ہماری خواتین چادریں لیتی ہیں، یہ اوپر ایک چادر آپ نے اوپر لے لینی ہے۔ جسم پر کوئی اور لباس موجود نہیں ہوگا، لباس اگر پہنا ہے تو وہ اتار دیں، چادریں دو باندھ لیں، ایک نیچے تہبند باندھنی ہے، دوسری اوپر بکل مارنی ہے۔ یہ دو چادریں آپ نے پہن لی، ابھی احرام نہیں بندھا، یہ احرام کا لباس ہے۔ احرام بندھنا ایک پروسیجر ہے، ایک اہم کام ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ یہ ابھی لباس پہنا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ چادریں باندھنے، کھولنے، بار بار کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ چادر چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بعض حجاج کرام سمجھتے ہیں کہ چادر ہم نے باندھ لی، اب یہ صرف عمرہ کر کے ہی کھلے گا۔ مجبوری میں چادر کو چینج، تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگر خراب ہوگی دھویا بھی جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، ہاں انہوں نے عبائے کا اہتمام ضرور کرنا ہے، عبائے کے بغیر کوئی نہ جائے۔ کوشش کریں تمام خواتین عبایا ضرور استعمال کریں، 2 عبائے لے کر جائیں تاکہ ایک اگر خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے۔ سادہ کپڑے اوپر عبایا پہنا ہوگا۔ خواتین نے لاہور ایئرپورٹ پر آ کر صرف سکارف باندھ لینا ہے، بس سکارف باندھ لینا تاکہ ان کے بال چھپ جائیں، دوپٹہ چادر میں بال پر سرکے کا بال کھل جائیں گے، اس لیے انہیں سکارف بندھوایا جاتا ہے۔ جو خواتین نقاب کرنے والی ہیں وہ پی کیپ والا نقاب ساتھ لے کر جائیں، انشاءاللہ ان کو بھی سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ نے عمرے کا پہلا کام احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، آپ حضرات نے 2 چادریں پہنی، خواتین نے سکارف۔ لاہور ایئرپورٹ پر جو حضرات یہاں سے مدینہ جا رہے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اپنے ہوٹل یا ذوالحلیفہ کی مسجد میں یہ کام کرنے۔ دوسرا کام یہی لاہور ایئرپورٹ پر آپ حضرات نے 2 رکعت نفل ادا کرنے، عمرے کے احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل۔ اس میں بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل واللہ احد صورتیں یہ پڑھ لیجئے۔ یہ نوافل کے اندر، اس نفلوں کے اندر بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ اگر یہ 2 صورتیں نہیں آتی کوئی اور صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چادریں پہنی، 2 رکعت نوافل ادا کیے عمرے کے احرام کی نیت سے لاہور ایئرپورٹ پر۔ تیسرا کام ہے نیت کرنا۔ تیسری چیز احرام باندھنے کے اندر نیت کرنا۔ نیت کیسے کی جائے گی؟ عربی کے اندر الفاظ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ میں نے اپنی بات کا آغاز میں یہ دونوں دعائیں آپ کو دی تھی، یہ آپ نے بار بار ذہن نشین کرنی۔ آسانی، قبولیت، آسانی، قبولیت، آسانی، قبول۔ ہر نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دونوں دعائیں مانگی ہیں، سکھائی ہیں امت کو۔ طواف کرنے لگے تب بھی یہی دونوں، یا اللہ آسان کر دے، قبول۔ سعی کرنے لگے، یا اللہ آسان کر دے، قبول۔ حج کا احرام، یا اللہ آسان کر دے، قبول کر۔ یہ ان دعاؤں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس راستے میں مشقتیں اور مشکلات آتی ہیں، اسی لیے بار بار آسانی مانگی گئی۔ اللہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات نے نیت، تیسرا کام نیت ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ اگر عربی میں آتی بہت اچھا، نہیں آتی اردو میں کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، آسان کر دے، قبول کر لے، بس کافی، اسی کا نام نیت ہے۔ چوتھی چیز اس کے ساتھ ہے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ یہ کیا ہے؟ اس کو پورا پڑھنا چاہیے، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا سنت ہے، بار بار پڑھنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے طواف تک آپ کے لیے سب سے افضل ورد وظیفہ تلبیہ ہے۔ میرے ساتھ برکت کے لیے دوہرا لیجئے، 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ابھی سے ہمارا یاد ہونا شروع ہو جائے، اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے۔ میرے ساتھ دہرائیے ذرا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اللہ کے ہاں حاضری کا ایک انداز ہے. ترجمہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر، یعنی اللہ کے پاس جانے سے پہلے حاضری. میں تو سمجھتا ہوں آپ نے ابھی اگر اس نیت سے پڑھا کہ ہم سیکھ رہے ہیں تیاری، انشاءاللہ ابھی سے حاضری لگنا شروع ہوگی. اللہ قبول فرمائے. تو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے حاجی صاحب، گستاخی معاف کیجئے گا، صرف جسمانی طور پر حاضر نہیں ہونا، روحانی اور ہر اعتبار سے، دل دماغ کے اعتبار، خیالات، ہر اعتبار سے وہاں حاضری ہو. یہ نہیں ہے کہ خود تو جسم وہاں ہے لیکن کاروبار میں دل پھنسا ہوا ہے، بیوی بچوں میں، پیچھے گھر بار میں. ایک خیال ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن خود سے خیال کوشش کریں کہ نہ آئے، اللہ کی طرف پوری طرح توجہ رہے آپ کی. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں آ رہا ہوں یا اللہ. ان الحمد، تعریفیں ساری ہے، میری کوئی تعریف نہیں. دیکھیں نا، دو کپڑے کی چادریں پہن کر سارے پروٹوکول، بیج بھی لگے ہیں تو وہ بھی اتر جاتے ہیں، سر پر بڑے بڑے پیر صاحب عمامہ ہے تو وہ بھی اتر جاتا ہے، ننگے سر، دو چادریں پہنی ہوئی اور زبان پر صرف ایک ہی ترانہ ہے، ان الحمد، ساری تعریفیں آپ کی. والنعمت، نعمتیں بھی ساری آپ کی طرف سے. لک والملک، بادشاہت بھی یا اللہ آپ کی ہے، پروٹوکول بھی آپ کا، میرا کچھ نہیں ہے. لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں. یہ لا شریک لک کا جملہ پتہ کیا ہے؟ یا اللہ پوری دنیا جہان میں آپ جیسی ہستی کوئی نہیں ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ سے لینے کے لیے آ رہا ہوں، دعائیں مانگنے کے لیے آ رہا ہوں. اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، پوری توجہ، دلجوئی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو سنانے کے انداز میں. پھر ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے لاہور ایئرپورٹ پر چادریں باندھ کر، نفل پڑھ کے، نیت کر کے یہ تلبیہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہوگی، اس میں تلبیہ لکھا ہوا ہے، اس کو چاہے دیکھ کے پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور. کم از کم ایک دفعہ مکمل پڑھنا ہے. بعض لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض ادھورا پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھتے اونچی اونچی صحابہ پڑھتے، جب نیچے اترتے تب بھی اونچی اونچی تلبیہ پڑھتے. ایک حدیث میں فرمایا جب حاجی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، دائیں بائیں کی چیزیں بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی. قیامت میں آپ کے حاجی اور ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی یہ چیز. اس لیے اس میں گھبرانا شرمانا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کیا کروں، دیوانہ وار پڑھتے چلے جانا ہے. ہمارے بعض مشائخ جاتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں اتنا تلبیہ پڑھیں، آپ سے کوئی پوچھے حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے تو آپ کا جواب ہو لبیک اللہم لبیک. آپ رہتے کہاں ہیں؟ لبیک اللہم. کرتے کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. خوب پہلے تلبیہ بعد کا جواب بعد میں. اتنا تلبیہ کہ اللہ کو بھی آپ پر پیار آ جائے انشاءاللہ، اور ضرور آئے گا. یہ 4 کام کرنے کے بعد آپ کا احرام بندھ جاتا ہے. یہ 4 کام، چادریں، سکارف، اس کے بعد 2 رکعت نفل، نیت اور تلبیہ، احرام آپ کا بندھ گیا. احرام بندھنے کا مطلب کیا ہے کہ 7 کام آپ کے لیے منع ہو گئے، 7 پابندیاں لگ گئی ہیں. ان 7 چیزوں کا آپ نے بس خیال رکھنا ہے. میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کب تک یہ پابندیاں رہیں گی؟ جب تک آپ عمرے کا آخری کام ٹنڈ یا حلق یا قصر نہیں کروا لیتے، اس وقت تک. یہ 7 پابندیاں کون سی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بس ان کا خیال رکھیں گے آپ. پہلی پابندی مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. مرد حضرات اب سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. ان 2 چادروں میں آپ کو رہنا پڑے گا. آپ کو حلق کروانے تک ان 2 چادروں میں رہنا پڑے گا. سلا ہوا لباس پہننا مردوں کے لیے منع، خواتین پہن سکتی ہیں. دوسری پابندی، مرد حضرات نے چہرے اور سر پہ چادر کپڑا نہیں لگنے دینا. سر پر اور چہرے پر چادر کپڑا، حتیٰ کہ اگر آپ نے حالت احرام میں آرام کرنا ہے، سونا ہے، تو لحاف، کمبل، اپنی چادر کندھے تک لے سکتے ہیں، سر پہ یا چہرے پر نہیں لے سکتے. تھوڑی دیر کے لیے لگ گئی، تھوڑی سی کوتاہی ہوگی، میں انشاءاللہ اس کا حل عرض کر دوں گا کہ کیا ہے. تھوڑی بہت کوتاہی سے گھبرانا نہیں ہے، اس کا بھی حل ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. دوسری پابندی، مردوں نے سر اور چہرے پر چادر کپڑا نہیں لگنے دینا. خواتین نے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا.
خواتین نے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا. جو خواتین نقاب کرتی ہیں پی کیپ والا نقاب ملتا ہے, اس میں کیپ بنی ہوتی ہے, آگے جالی دار کپڑا ہوتا ہے, وہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرتا اور چہرہ چھپ بھی جاتا ہے. جو خواتین کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. تو دوسری پابندی مردوں کے لیے سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا, کپڑا نہیں لگنے دینا. خواتین نے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا. تیسری پابندی مرد و خواتین دونوں کے لیے بال نہیں توڑنے, جسم کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ, مسح کرنا ہے آرام سے, داڑھی کا خلال کرنا ہے آرام سے کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں. تیسری پابندی بال نہیں توڑنے. چوتھی پابندی ناخن نہیں کاٹنے حالت احرام میں. چوتھی پابندی ناخن نہیں کاٹنے. تیسری بال نہیں توڑنے, چوتھی ناخن نہیں کاٹنے. پانچویں پابندی خوشبو لگانا منع ہے. خوشبو لگانا منع, خوشبو والا صابن, شیمپو, تیل, لوشن, آئل, حتیٰ کہ تیز خوشبو والی کھانے پینے کی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے. پان ہے, بہت تیز خوشبو ہے, نہیں استعمال کر سکتے. خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. تیل, لوشن, صابن وغیرہ. اس میں خاص احتیاط آپ نے حضرات نے کرنی ہوگی کہ جب آپ حضرات لاہور ایئرپورٹ پر ہیں, اگر نیت کرنے کے بعد دوبارہ واش روم جانا پڑتا ہے, ہمیں عام طور پر عادت ہوتی ہے واش روم سے نکل کے صابن سے, لوشن سے ہاتھ دھوتے ہیں, اس وقت وہاں جو صابن یا لوشن پڑا ہے خوشبو والا, ایئرپورٹ پر بھی, جہاز میں بھی, جدہ ایئرپورٹ پر بھی, اس کے بعد کسی مسجد میں جائیں گے وہاں بھی, حرم میں جائیں گے وہاں بھی, اپنے ہوٹل میں جائیں گے وہاں بھی, سارے خوشبو والے صابن, خوشبو والا ٹیشو, ان چیزوں سے آپ حضرات نے احتیاط کرنی ہے. دوسرے ساتھیوں کو بھی بتاتے رہنا ہے بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کرنی, ان چیزوں سے احتیاط کرنی. یہ پانچویں پابندی ہے, خوشبو لگانا منع ہے, خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. کچھ حجاج کرام کا سوال ہوتا ہے کہ جی ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر ہماری تسلی نہیں ہوتی, کیا کریں؟ اول تو یہ کوئی پسندیدہ نہیں, لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ اور ضابطہ ہے, بغیر خوشبو والا صابن استعمال آپ کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں. بغیر خوشبو والا وہ وہاں نہیں ملے گا, وہ یہیں سے آپ کو کہیں سے لے کے جانا پڑے گا, مل جاتے ہیں مارکیٹ سے. بغیر خوشبو والا صابن لے جائیں اگر استعمال کرنا ہو, اول تو اس کی ضرورت نہیں. پانچویں, چھٹی پابندی, یہ بھی صرف مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں ہے. مرد حضرات کے لیے بند جوتا, جرابے, موزے, دستانے سب پہننا منع. بند جوتا نہیں پہن سکتے, جرابے نہیں پہن سکتے, موزے دستانے نہیں پہن, گھڑی پہن اینک پہن سکتے ہیں, گھڑی پہن سکتے ہیں, انگوٹھی پہن, یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. بند جوتا, جرابے, موزے, دستانے مرد حضرات نہیں پہن سکتے. خواتین یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی, خواتین یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہیں. مرد حضرات نے اب کیا پہننا ہے؟ قینچی چپل پہن, ہوائی چپل, ہوائی چپل پہنے. اگر کوئی ایسی جگہ, ایسی دکان سے آپ کو حج چپل مل جاتی ہے, اس میں آپ نے کیا احتیاط کرنی, مسئلے کو سمجھ کر جائیں. بہتر ہے جو چپل دکاندار دے صرف دکاندار پر اعتماد نہیں کرنا, وہ دکاندار ہے عالم نہیں ہے. کسی عالم کو, کسی مفتی صاحب کو جوتا دکھا دیں. آج کل بہت سارے جوتے حج کے نام پر چل رہے ہیں مارکیٹ میں. دو تین باتیں اصول کی اس میں عرض کر دیتا ہوں, وہ آپ ذہن نشین کریں, انشاءاللہ آپ خود بھی اپنے لیے مسئلہ نکال سکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جو جوتا حج والا آپ لیں اس کے سٹیپ چھوٹے ہوں, زیادہ چوڑا سٹیپ نہ ہو, کوشش کریں چوڑا سٹیپ نہ ہو. نمبر دو, پاؤں کی کون کون سی ہڈی کا کھلا ہونا ضروری ہے, بس اس کو سمجھ لیجیے. نمبر ایک, پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی, یہ پاؤں کی اوپر والی ابری ہوئی ہڈی ہے, یہ کھلی رہے. دونوں طرف کے ٹخنے, دونوں طرف کے ٹخنے کھلے رہے. ٹخنے سے پیچھے جو اس کی سیدھ میں جو ہڈی ہے, یہ والی ہڈی کھلی رہے. ٹخنے سے پیچھے سیدھ میں ہڈی, یہ والی ہڈی کھلی رہے. اور نیچے سے ایڑی کھلی رہے تو مستحب ہے. ایڑی کا اگر چھپ بھی جائے تو اس میں گنجائش ہے, لیکن یہ تین ہڈیاں جو میں نے عرض کی ہیں ان کا کھلا ہونا ضروری ہے. ایسی چپل آپ نے پہننی ہوگی. یہ آپ کے لیے چھٹی پابندی, مرد حضرات کے لیے. خواتین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں. ساتویں پابندی, گھر والے ساتھ ہوں تو ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے, اس سے ملتا جلتا کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ نے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھا, یہ 7 پابندیاں آپ پر لگ گئیں. آپ نے بس ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے جہاز میں بیٹھنا ہے, تلبیہ پڑھتے چلے جائیں. جہاز میں سوار ہو کر کوشش کریں جیسے آپ نے حج عمرے کا طریقہ سیکھا ہے اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں. جہاز آپ کو انشاءاللہ جدے لے جائے گا, جدے آپ اپنا سامان لے کر بسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ مکے کی طرف تشریف لے آئیں گے. مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں پہنچ کر حاجی صاحب مشورہ یہ ہے کچھ دیر آرام فرما لیں. فوراً عمرے کے لیے نہ جائیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, پھر عمرے کے جو ایک لذت, ایک مزہ, ایک روحانی کیفیت ہے وہ شاید مشکل ہو جائے گی. بہتر ہے کہ اپنے ہوٹل میں پہنچ کر کچھ دیر آرام کریں, یا آپ کے منتظمین وہاں پہنچ کر گروپ وائز آپ کو جو ایڈوائز دیں, جو آپ کے لیے بات کہیں کہ یہ زیادہ مناسب ہے, آپ کا آپس میں مشورہ ہو جائے, اس کے مطابق کر سکتے ہیں. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ فوراً کرنا ضروری ہے, اس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں. آپ مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچے, آرام کر لیا, کھانے پینے سے فارغ ہو گئے. اب آپ نے عمرے کے دوسرے کام طواف کے لیے آنا ہے.
عمرہ 4 کاموں کا نام تھا. پہلا کام احرام باندھنا مکمل ہو گیا. عمرے کا دوسرا کام طواف کرنا. یہ عمرے کا فرض عمل ہے, عمرے کا فرض کام ہے طواف کرنا. طواف کیسے کیا جائے گا؟ آپ حضرات جب مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں آ کر قیام پذیر ہوئے, طواف کے لیے جب آپ نے خانہ کعبہ مسجد حرام میں آنا ہے, چند ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھیں, یہ آپ کو طواف کے دوران کام آئیں گی. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, گلے والا بیگ آپ کے پاس ہوگا یا بیلٹ ہوگی, اس کے اندر آپ ڈال لیں, یا خواتین کا ہینڈ بیگ, اس کے اندر بھی آپ یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں خواتین بھی. نمبر 1, 7 دانے والی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں. 7 دانوں والی تسبیح, چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے, 4 5 10 12 لے جائیں یہاں سے, مختلف بیگوں میں رکھ لیں. چھوٹی سی تسبیح ہے, بعض اوقات آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو مختلف جگہوں پر آپ رکھ لیں. ہر بیگ کی ہر جیب میں ایک تسبیح جاتے ہوئے لے کر جائیں 7 دانوں والی. اسی طرح آپ جوتے کا تھیلا, شو بیگ یہ ضرور لے کر جائیں. حاجی صاحب حرم مکہ میں اب جوتے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, کرونا سے پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہے. اب وہاں جوتا رکھنے بھی نہیں دیتے, اور آپ طواف کے دوران جوتے کو ہاتھ میں اٹھائیں گے تو وہ رش کے اندر وہ جوتا کہیں نہ کہیں نیچے گر جائے گا. اور آپ کو جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رش کے اندر نیچے جھک کے کوئی چیز اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہاتھ میں طواف کے دوران آپ کے ہاتھ خالی رہنے چاہیے, ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو. جوتا ہے وہ آپ نے ایک تھیلے میں ڈال کر پیچھے کندھوں پر پہننا ہوگا. کوشش کریں جوتے کو پاک رکھنے کا اہتمام کریں, کیونکہ آپ نے اسی کو پہن کر ساتھ ساتھ طواف کرنا ہے. اگر آپ کو اس میں مسائل ہیں تو اس میں ایک ایکسٹرا مشورہ یہ ہے, ایک ہلکا پھلکا جوتا یہاں سے لے جائیں جو ہوٹل کے کمرے کے اندر رکھ دیں, واش روم میں, کمرے کے واش روم میں وہی جوتا رکھ لیں ہلکا پھلکا, تاکہ یہ آپ کا احرام والا جوتا واش روم میں جائے ہی نہ. اس کے لیے آپ ایک تکنیک اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے 7 دانوں والی تسبیح, شو بیگ جوتے کا تھیلا. جو خاص طور پر پہلی دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, یا بزرگ ہیں, بوڑھے, ان کے پاس جس ہوٹل میں آپ کی رہائش ہے اس کا جو کارڈ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ اپنے پاس ضرور رکھیے. واپسی پر بعض اوقات ہوٹل یاد نہیں رہتا, راستے نہیں یاد آتے, موبائل بھی شروع میں خریدا نہیں ہوتا, سم بھی نہیں لی. حاجی صاحب طواف کر کے جب فارغ ہوئے, لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے, باقی حاجی بھی آگے پیچھے نکل گئے, گروپ پورا جاتا ہے, واپسی پر پورے نہیں آتے. میں خود جب پہلی دفعہ گیا 65 افراد ہمارے ساتھ تھے, واپسی پر ہم صرف 2 بندے تھے بس. یہ حقیقت ہے, وہاں کوئی آگے نکل گیا, کوئی پیچھے رہ گیا, ہر ایک کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ جی میں گروپ کے ساتھ جاؤں گا تو کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ رکھیں گے, آپ بھی ساتھ ساتھ رہیں, پھر بھی آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اپنے بیلٹ میں, اپنی جیب میں, اپنے جو ہے نا وہ چھوٹے بیگ میں ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ضرور رکھیں. موبائل اپنے ساتھ رکھ لیں. تھوڑی بہت کرنسی ہے, بس 150 ریال 200 ریال بس, زیادہ کرنسی, زیادہ قیمتی چیز طواف میں نہ لے کر جائیں. خواتین بجنے والا زیور, آواز جس زیور سے آتی وہ زیور نہ استعمال کریں. کانچ کی چوڑیاں استعمال نہ کریں, رش میں ٹوٹ جائیں گی, نیچے گر جائیں گی, حاجی صاحب کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. خواتین ان چیزوں سے احتیاط کریں. آپ حضرات یہ 4-5 چیزیں اپنے ساتھ لیں, اور اپنا بیگ اپنے پاس ہے آپ کے, آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی خواتین کو ساتھ لے لیں. ہوٹل سے نکلیں گے, مسجد حرام کی برآمدے سب سے پہلے صحن آئیں گے, صحن کو کراس کر کے آپ برآمدوں میں داخل ہوں گے. اب انہوں نے کورونا کے بعد ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر دی ہے. وہ حجاج کرام جو احرام کی حالت میں ان کے لیے الگ گیٹ ہیں, جو سادے کپڑوں والے ان کے لیے الگ راستہ ہے. آپ نے چونکہ احرام باندھا ہوگا, خواتین کو ساتھ لے کر آپ احرام والوں کے راستے پر چلیں گے. اب انہوں نے سارے گیٹ نہیں کھولے ہوتے, جو قریب میں کوئی ہو کر آئے ہیں حجاج کرام وہ جانتے ہیں, کبھی کوئی گیٹ کھول دیتے ہیں, کبھی کوئی گیٹ بند کر دیتے ہیں. جاتے آپ الگ راستے سے, واپسی آپ کی کسی اور راستے سے ہوتی ہے. اب اسی راستے سے واپسی بہت بہت مشکل ہے کہ واپسی ہو آپ کی, اس لیے وہاں جوتا رکھنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آپ راستے سے داخل ہوں گے, مسجد حرام کے برآمدوں میں داخل ہوں, دایاں پاؤں اندر رکھیں, دونوں جوتے اتار کے اپنے تھیلے میں ڈال لیجئے, اور وہ شو بیگ پیچھے کندھے پر لٹکا لیجئے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لی ابواب رزقک. نہیں آتی اردو میں کہہ لیں, یا اللہ میرے پر رحمت کے دروازے کھول دے. اعتکاف کی نیت کر لیں. حاجی صاحب یہاں کا اعتکاف, ایک اعتکاف 10 اعتکافوں کے برابر آپ کی نیت کے بقدر, وہاں کا 1 سیکنڈ کا اعتکاف 1,00,000 اعتکافوں کے برابر. اللہ نے آپ کو موقع دیا, صرف اتنی نیت زبان سے کہہ لیں, یا اللہ جب تک مسجد حرام میں رہوں میرا اعتکاف ہے. بس یہ نیت کر کے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے, جوتا تھیلے میں ڈال لیں, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ آگے تشریف لے جائیں گے. اس وقت کی صورتحال حاجی صاحب یہ ہے کہ اب آپ جب چلتے ہوئے برآمدوں سے اندر آئیں گے, آپ فرسٹ فلور پر ہوں گے. مطاف 1 فلور نیچے ہے, گراؤنڈ فلور پر آپ کو آنے کے لیے سیڑھیاں استعمال کرنی پڑیں گی. کوشش کریں نظر کو جھکا کے رکھیں, نظر کو جھکا کے رکھیں, تاکہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ خوب دعائیں مانگیں, وہ دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے.
جب آپ برآمدے میں جا رہے ہیں نظر سامنے سے جھکا کے رکھیں، دائیں بائیں سیڑھیاں دیکھ لیں، جہاں سیڑھیاں نظر آئیں وہاں سے نیچے اتر جائیں، نیچے کسی بیریئر، کسی پلر، کسی دیوار کی اوٹ میں، راستے میں نہ کھڑے ہوں، راستے میں کھڑے ہو کر دعا نہ شروع کریں، شرطا آپ کو آگے کر دے گا، پیچھے کر دے گا، آپ کی توجہ خراب ہوگی۔ کسی پلر، کسی بیریئر کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اب جو آپ پہلی نظر اٹھائیں گے اللہ کے گھر بیت اللہ پہ پڑے گی۔ حاجی صاحب اس موقع پر اللہ جل جلالہ نے پہلی نظر پر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ ہے، وہ پہلی دفعہ جانے والوں کی تو وہ کیفیت ایسی ہے بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ کالے رنگ کا غلاف، وہ کمرہ نما خانہ کعبہ، پہلی نظر پر انسان مبہوت ہو جاتا ہے کہ میں کہاں اور یہ ذات کہاں اور یہ جگہ کیسے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہاں پہنچایا، بڑے بڑے مال والے نہیں جا سکتے، اللہ نے اپنے کرم سے پہنچایا۔ پہلی نظر پر خوب دعائیں مانگے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہمارے مشائخ نے جو سکھائی، فرمایا جب اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو یہ دعا ضرور مانگ لیجئے، یا اللہ آئندہ پوری زندگی جتنی دعائیں مانگتا رہوں ساری قبول کرتے رہیں، ساری زندگی کی دعاؤں کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی نظر پر یہ دعا، اس کے علاوہ اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی انتظامیہ احسان صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، دیگر جو آپ کے محسنین ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیے، ملک پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر آج کل جو فلسطین میں حالات بنے ہوئے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ضرور دعائیں مانگیے، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ بہرحال پہلی نظر پر خوب آپ حضرات نے توجہ سے دعائیں مانگنی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو کسی بندے کے لیے آپ اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ سب سے زیادہ جلدی دعوت غائب لغائب، جو کسی غیر موجود شخص کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں وہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعائیں مانگیے، جنہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا سب کے لیے نام لے لے کر دعائیں مانگیے۔ اب آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے، عمرے کا دوسرا رکن، دوسرا کام۔ طواف کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کے چار کونے جیسے ڈائس کے چار کونے، چار دیواریں، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہے، جنت سے آنے والا پتھر، ایک عام انسان کے قد کے برابر لگا ہے، رش کی وجہ سے دور سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے خانہ کعبہ پہ۔ دو نشانی عرض کرتا ہوں، ایک نشانی اس کی جو انہوں نے بنائی ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو صحن ہے، جو مطاف ہے، جو برآمدے ہیں، وہاں مختلف لائٹیں لگی۔ حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں پیچھے برآمدوں میں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی، باقی وائٹ لگی ہے یا آف وائٹ لگی ہیں، یہاں پر اس کی سیدھ میں پیچھے سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہے، دن کی روشنی میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ جب آپ مطاف میں دعا سے فارغ ہو جائیں، چاروں طرف نظر دوڑائیں، آپ کو سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ نظر آئے گی۔ سمجھ لیں کہ سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ کے سامنے جو کونا ہے یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں سے طواف سٹارٹ کیا جائے گا، شروع کیا جائے گا، اور یہیں پر طواف ختم ہوگا۔ حجر اسود والا کونا سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ کے سامنے۔ دوسری اس کی نشانی، خانہ کعبہ کی 3 دیواریں بالکل پلین ہیں، چوتھی دیوار پر دروازہ لگا ہے، تھوڑا اونچا کر کے لگا ہے، درمیان میں نہیں لگا، ذرا کونے کی طرف لگا۔ تو دروازے کے قریب ترین جو کونا ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے، دروازے کے بالکل قریب جو کونا ہے، آپ دور سے دیکھیں گے آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ آپ نے جب طواف سٹارٹ کرنا ہے اس حجر اسود والے کونے کے پاس تشریف لے آئیں، یہاں آ کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ کچھ کام طواف شروع کرنے سے پہلے کرنا سنت ہے، کچھ کام طواف کے بعد کرنا سنت ہے۔ ان کاموں کو بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو عرض کر دوں گا تاکہ آپ کا پورا سفر سنت طریقے سے ہو جائے۔ حاجی صاحب پہلی بات تو یہاں یہ ذہن نشین رہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے وہ تلبیہ جو آپ نے لاہور ایئرپورٹ پر شروع کیا یا مدینے سے جانے والوں نے مدینے سے سٹارٹ کیا، وہ تلبیہ طواف سے پہلے بند ہو جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے، طواف شروع کرتے ہوئے یہ تلبیہ ختم، بس اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ طواف سے پہلے 4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ چاروں کام سنت ہیں۔ 4 کام طواف سے پہلے کرنے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 طواف کی نیت کرنی۔ طواف کی نیت آسان اردو میں اپنی زبان میں، یا اللہ آپ کے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، بس یہ طواف کی نیت آپ نے کر لی۔ دوسرا کام مرد حضرات نے کرنا ہے اضطباع، یہ بھی سنت۔ اضطباع کسے کہتے ہیں؟ اوپر والی چادر آپ نے دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر لی ہوگی۔ اضطباع کہتے ہیں کہ دائیں کندھے کو ننگا کرنا، یعنی چادر کو، جو اوپر والی چادر آپ نے لی ہے احرام کی، اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، دایاں کندھا ننگا کر لینا، اسے کہتے ہیں اضطباع۔ یہ صرف اور صرف طواف میں سنت ہے، نہ طواف سے پہلے نہ طواف کے بعد۔ کچھ لوگوں نے طواف سے پہلے بھی کندھا ننگا، کچھ نے سعی میں ننگا کیا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ صرف اور صرف جو سنت عمل ہے وہ طواف کے دوران اضطباع سنت ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی،
یہاں حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچ کے نیت کرنی ہے، سب سے پہلے اجتباء کر لینا ہے، اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لینا ہے۔ تیسرا کام استقبال کرنا۔ استقبال بالکل آسان، جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مرد کانوں تک، خواتین کندھوں تک، نماز کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حجر اسود والا کونا سامنے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے ہاتھ چھوڑ دیں، استقبال حجر اسود ہو گیا۔ دعا چھوٹی سی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس ہاتھ اٹھائے، حجر اسود والے کونے کے سامنے آئے، نیت کی، استباء کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، استقبال ہو گیا۔ چوتھا اور آخری کام جو آپ نے ہر چکر کے آخر پر دوبارہ کرنا ہوگا، اسے کہتے ہیں استیلام۔ استیلام کا معنی ہے حجر اسود کو جا کر بوسہ دینا۔ اب تو وہاں رش ہے، آپ کو جانے کا موقع نہیں ملے گا، اور دوسری بات وہاں خوشبو لگی ہے، آپ حالت احرام میں، آپ کے لیے خوشبو منع ہے، آپ وہاں قریب نہیں جا سکتے، آپ نے دور سے استلام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رش کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ دور سے استلام کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، کندھوں کے برابر، مرد و خواتین دونوں نے، چونکہ حجر اسود کندھوں کے برابر لگا ہے، تھوڑا آگے کر کے محسوس کرنا ہے جیسے میرے ہاتھ حجر اسود پر پڑے ہیں۔ اور یہ استلام کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حجر اسود کا استلام کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنے والا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ استلام آپ نے ایسے کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے، وہی دعا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے حجر اسود کو بوسہ لیا جاتا ہے، آپ نے دعا پڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، یہ استلام ہے۔ استقبال کے اندر ہاتھ اوپر اٹھانے، بوسہ نہیں لینا، ہاتھ چھوڑ دینے۔ استلام میں ہاتھ آگے کر کے دعا پڑھ کے ہاتھوں کو چوم کر چھوڑ دیں، یہ استلام ہو گیا۔ یہ چار کام آپ نے ہر طواف سے پہلے کرنے ہیں۔ اگر احرام میں ہے تو استباء کرنا ہے، احرام نہیں ہے تو تین کام کرنے ہیں، نیت، استقبال، استلام۔ یہ تین کام آپ نے ہر طواف، نفلی ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، طواف وداع ہے، طواف زیارت، ہر طواف کو آپ نے سٹارٹ اسی طرح کرنا ہے، نیت، استقبال، استلام۔ اس کے بعد آپ نے طواف سٹارٹ کر دینا ہے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، حاجی صاحب بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، پورے عمرے میں طواف کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ہو تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے وضو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی سعی بغیر وضو کے بھی ہو جائے گی۔ تو طواف کے لیے وضو ضروری۔ نمبر 2، مرد حضرات کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، رمل کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، اپنے سینے کو تھوڑا آگے، کندھوں کو تھوڑا پیچھے ہلاتے ہوئے چلنا، پاؤں کے پنجوں کے بل۔ ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حصہ بنایا طواف کا۔ مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، ایسے کر کے چلنا سنت ہے، لیکن رش کی وجہ سے آج کل وہاں یہ کیفیت مشکل ہو جاتی۔ تھوڑا بہت آپ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، کوئی عالم ساتھ ہیں تو ان سے پوچھنا، آپ کو بتا دیں گے، لیکن بہرحال رش کی وجہ سے وہ پوری کیفیت بنانا آج کل بہت مشکل ہے۔ آپ جتنی بن سکتی ہے اتنی کیفیت بنانے کی کوشش کریں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں کو رمل کرتے ہوئے لگانا سنت، اور باقی 4 چکر آرام سے لگانا سنت۔ خواتین نے 7 چکر آرام سے لگانے، مرد حضرات کے پہلے 3 چکر رمل سے، 4 آہستہ، خواتین کے 7 چکر آرام سے۔ یہ آپ نے طواف کے دوران باوضو پہلے 3 چکروں میں رمل، 4 چکر آرام سے۔ تیسری بات طواف میں جو بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ طواف کے دوران پڑھنا کیا چاہیے۔ کتابوں میں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں لکھی ہیں، پہلی چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، 5ویں، 6، 7ویں چکر کی۔ حاجی صاحب یہ ساری دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہیں ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، لیکن یہ مانگی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر ہے، طواف میں نہیں مانگی۔ طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا، تیسرا کلمہ، اور ایک دعا چھوٹی سی آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کہاں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حجر اسود والا کونا ہے، اس کونے سے پیچھے جو رکن یمانی والا کونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا مانگی۔ باقی 3 دیواروں کے ساتھ چلتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھ لیں، بس کافی۔ باوضو رمل کے ساتھ آپ نے یہاں استقبال کیا، استلام کیا، بائیں طرف ہو گیا، اب آپ نے خانہ کعبہ کے گرد گھومنے شروع ہو جانا ہے۔ پہلا چکر آپ کا یہیں سے سٹارٹ ہوگا حجر اسود سے، اور پورا چکر کاٹتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ تیسرا کلمہ نہیں آتا، جو دعا زبانی آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ کچھ نہیں آتا، اتنا بھی آسانی ہمارے دین نے کر لی الحمدللہ۔ دوران طواف آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے بات چیت اور دعا کر سکتے ہیں،
اردو میں، انگلش میں، سرائکی، پنجابی، اپنی زبان میں، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز، صحابہ کرام سے ثابت۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے 3 دیواروں کا چکر لگایا، چوتھی دیوار کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھتے پڑھتے یہاں جب واپس پہنچیں گے، ایک چکر آپ کا طواف نہیں پورا ہوا، ایک چکر پورا ہوا۔ ایسے آپ کا رخ ہوگا، خانہ کعبہ بائیں طرف ہوگا، ہر چکر کے آخر پر، پہلا چکر مکمل ہوا، اسی طرح ہر چکر کے آخر پر آپ نے چہرہ اور ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف کرنے، ہر چکر کے آخر پر چہرہ اور ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف کر کے استعلام کرنا ہے، ہر چکر کے آخر پر بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، ہاتھوں کو چوم کر چھوڑ دیں، پھر دوسرا چکر، اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، 3 رمل کے ساتھ، باقی 4 آرام آرام سے۔ 7واں چکر آپ کا طواف کا یہی مکمل ہوگا۔ 7ویں چکر کے بعد آخر میں 8واں استعلام بھی کرنا ہے، 8واں استعلام بھی کرنا ہے۔ دوران طواف کوشش کریں کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، یہ مکروہ ہے، سامنے کی طرف آپ کی توجہ رہے، اور استعلام ایسے نہیں، اکثر لوگ وہاں ایسے کر کے استعلام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں یا رکن یمانی پر ایسا اشارہ، یہ خلاف سنت، یہ خلاف سنت ہے۔ جو سنت طریقہ عرض کیا اس کے مطابق آپ استعلام کرتے ہوئے 7 چکر مکمل کریں گے۔ 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا، 8واں استعلام بھی آپ نے یہاں کرنا ہے۔ حاجی صاحب یہ آپ کا طواف کا جو 7 چکر تھے وہ مکمل ہوئے، لیکن ابھی طواف مکمل نہیں ہوا۔ طواف کب مکمل ہوگا؟ جب اس کے بعد آپ 3 کام کریں گے۔ 3 کام، جیسے میں نے کہا 3 کام آپ نے ہر طواف سے پہلے کرنے، نیت، استقبال، استعلام۔ اسی طرح ہر طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، کون کون سے؟ نمبر 1 ملتزم پر حاضری، ملتزم پر حاضر، ہر طواف کے بعد۔ ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود والا کونا ہے، اس سے پیچھے والی دیوار میں دروازہ لگا، دروازہ۔ بعض لوگ دروازے کے نیچے والی جو دیوار ہے اسے ملتزم سمجھتے ہیں، وہ ملتزم نہیں ہے۔ ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چمٹے اور فرمایا یہاں ہر نبی نے آ کر اللہ سے چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگی۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دروازے کی چوکھٹ سے لے کر حجر اسود والے کونے تک، یہ جو درمیانی دیوار ہے 2 ڈھائی 3 میٹر کی، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے اور اپنے گالوں کو ٹکایا، سینہ مبارک چپکایا ساتھ، اور رو رو کر بچوں کی طرح بلک بلک کے اللہ سے دعائیں مانگی، اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ، کئی گھنٹوں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں آپ نے طواف کے بعد یہاں دعا مانگنی ہے۔ آپ کے لیے دعا مانگنا یہاں مشکل ہوگا چونکہ رش بہت زیادہ ہے، اور دوسرا آپ احرام میں، وہاں خوشبو، جگہ جگہ خوشبو لگی ہے۔ آپ نے پھر ساتھ نہیں چمٹنا، ہاں جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں، سادے کپڑوں میں وداعی طواف کے لیے آئیں، تب آپ چمٹ سکتے ہیں رش سے بچتے ہوئے، لیکن جب آپ حالت احرام میں ہیں تب آپ نے دور کھڑے ہو کر بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیں۔ قبولیت کی جگہ، قبولیت کا لمحہ، خوب دعائیں مانگیے۔ ہر 7 چکروں کے بعد ملتزم پر دعا مانگنا۔ نمبر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، یہ طواف کے ساتھ واجب ہے، مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیں۔ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ صحن کعبہ کے اندر مقام ابراہیم وہ شیشے کا جار پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کے 2 نفل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں رش ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اپنے 2 نفل کے جو واجب ہیں اس کو ادا کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیجیے، تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے کوئی بات نہیں، کسی اور جگہ پڑھ لیں۔ میں صبح بھی ایک جگہ حجاج کرام سے عرض کر رہا تھا، میرا وجدان تو یہ کہتا ہے قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ نے یہاں اس لیے نفل نہ پڑھے کہ یار میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عورتوں نے اس لیے نہ پڑھے کہ غیر محرم ہے، میرا جسم ان کے ساتھ ٹچ ہوگا، میں یہاں نہیں پڑھتی، کہیں اور جا کے پڑھ لیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو کہیں اور پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے کسی اور کو اذیت سے بچایا۔ اس لیے اس پر دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے۔ مقام ابراہیم کے جگہ پیچھے جگہ ملے بہت اچھا، نہیں کسی اور جگہ بھی آپ یہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ہر طواف کے بعد ملتزم پر حاضری، 2 رکعت واجب الطواف، اور اس کے بعد زمزم پی لیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیا جاتا ہے اللہ اسے ضرور پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب زمزم پیتے تھے 4 دعائیں مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، علم نفع والا، وسیع روزی، اور ہر عمل جو قبول کیا ہوا ہو، اور ہر بیماری سے یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ خوب رج کے زمزم پئیں، سینے پہ ڈالیں، سر پہ ڈالیں، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔
حاجی صاحب میں نے عرض کیا تھا عمرہ 4 کاموں کا نام ہے. پہلا کام احرام باندھنا مکمل ہو گیا. حج کے اندر بھی آپ نے احرام اسی طرح باندھنا ہوگا, صرف نیت کا فرق ہوگا. دوسرا کام طواف کرنا, 7 چکر شروع میں نیت, استقبال, استلام, 7 چکر آخر میں ملتزم کے سامنے دعا, 2 رکعت واجب طواف, زمزم پی لیں. اب چھوٹے چھوٹے 2 کام ہیں عمرے کے, بس ہم اسے مکمل کرتے ہیں. تیسرا عمرے کا کام ہے سعی. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں. صفا مروہ اب تو بہترین ایئر کنڈیشن ماحول ہے, 2-3 منزلیں بنا دی, کوئی دقت نہیں, کوئی مشقت نہیں. آپ نے طواف مکمل کیا, اب آپ نے عمرے کے تیسرے کام سعی کے لیے آنا ہے صفا پہاڑی کی طرف. صفا پہاڑی پر آنے سے پہلے دوبارہ آپ نے 9واں استلام کرنا ہے. 8 استلام آپ نے طواف کے چکروں میں کیے تھے. 9واں استلام بھی سنت ہے کہ صفا پہاڑی پر سعی کے لیے آنے سے پہلے دوبارہ آپ حجر اسود والے کونے کے سامنے دور سے ہی چاہے آئیں, حجر اسود والے کونے کے سامنے آئیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, 9واں استلام کر کے آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں. یہ سنت عمل ہے. آپ یہاں سے 9واں استلام کریں, صفا پہاڑی پہ چڑھیں. قبولیت کی جگہ ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, فضائل میں نہیں سنا رہا, صرف مسائل عرض کر رہا ہوں. ایک جملہ کہوں گا یہاں پر, صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں ایک نبی کی بیوی, ایک نبی کی جو ہے نا وہ ایک نبی کی ماں یہاں صفا اور مروہ پہاڑیوں پر تڑپی تھی تو اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تھا. ننے آپ واقعات علماء سے سنتے رہتے ہیں, تفصیلات میں نہیں جاتا. اما ہاجرہ یہاں تڑپی تھی. اللہ کو اس عورت ذات کا تڑپنا اتنا پسند آیا, قیامت تک حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دی. آپ نے اس منظر کو تصور میں لانا ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کو دیکھیں, جہاں اما ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگیے, قبولیت کی جگہ ہے. قرآن نے اسے شعائر اللہ کہا ہے. دعا مانگیے, نیت کیجئے, یا اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتی ہوں, آسان فرما دے, قبول فرما لے. صفا پہاڑی سے اتر کر آپ مروہ پر جائیں گے, آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا. اس دوران وضو ضروری نہیں ہے, ہو تو بہت اچھا ہے. نمبر 2, صفا سے مروہ جاتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا ڈسٹنس, تھوڑا سا فاصلہ آتا ہے 50-60 قدموں کا, اسے کہتے ہیں میلین اخضرین. میلین اخضرین, اس کی نشانی کیا ہے؟ صفا پہاڑی سے آپ تھوڑا سا نیچے اترنے کے مروہ کی طرف جائیں گے, سبز رنگ کی ٹیوب لائٹیں لگی ہوں گی, 40-50-60 قدموں کا تقریباً ڈسٹنس ہے. اس ڈسٹنس کو مرد حضرات کے لیے حکم یہ, ذرا تھوڑا سا تیز اللہ کی رحمت کی طرف جھپٹتے ہوئے چلنا. وہ اما ہاجرہ تو بھاگی تھی بچے کی, وہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے. آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف جھپٹنے کی نیت کرنی ہے. میلین اخضرین پر مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے, خواتین نے یہ پورا سفر آرام سے کرنا ہے. مرد حضرات نے صرف میلین اخضرین پہ تھوڑا تیز چلنا ہے, باقی سفر آرام سے کرنا ہے. صفا پہاڑی پر نیت کر کے دعا مانگ کے آپ مروہ پر پہنچیں گے, میلین پہ ذرا تیز چلتے ہوئے, 3 چوتھا کلمہ جو آتا ہے پڑھ سکتے ہیں. مروہ پر پہنچے, آپ کا 1 چکر ہو گیا. مروہ پر بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگیے, یہاں سے نظر نہیں آتا دیوار ہے, دعا مانگیے. پھر مروہ سے واپس آپ صفا پر آئیں گے, 2 چکر ہوگی. پھر صفا سے مروہ 3, مروہ سے صفا 4, پھر صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6, آخر میں صفا سے مروہ پر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. حاجی صاحب عمرے کا تیسرا کام سعی بھی مکمل ہو گیا. ہو سکے تو 2 رکعت شکرانے کے ابھی یا ٹھہر کر آپ ادا کیجئے کہ اللہ آپ نے آسانی سے مجھے عمرہ کی توفیق عطا فرمائی. چوتھا اور آخری کام عمرے کا وہ ہے حلق یا قصر. حلق یا قصر کسے کہتے ہیں؟ حلق کا معنی ہے ٹنڈ کروانا, بالکل سر کے بالوں پر اس طرح پھروا کے ختم کر دینا بالوں کو, یہ ہے حلق. مرد حضرات کے لیے حلق کروانا بہتر ہے, افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ٹنڈ کرانے والوں کو دعا دی ہے رحمت کی. اب اس کے ساتھ جو تھوڑی سی گنجائش والا مسئلہ ہے وہ بھی میں عرض کر دوں, مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے. آپ نے جو مسئلہ سمجھنا ہے مرد حضرات کے لیے کیا صورتحال ہے. جن مرد حضرات کے سر کے بال 1 انچ سے بڑے ہیں, جن مردوں کے سر کے بال 1 انچ سے بڑے ہیں, 2 انچ ہے, 5 انچ ہے, 4 انچ ہے, وہ حضرات 1 انچ کے برابر بال کٹوا لیں. اسے کہتے ہیں قصر کرنا جائز ہے. مرد حضرات کے سر کے بال اگر 1 انچ سے بڑے ہیں, 1 انچ کے برابر چاروں طرف سے سر کے بال کٹوا لیں, ان کا بھی قصر ہو جائے گا, احرام کھل جائے گا بال کٹواتے ساتھ. لیکن ٹنڈ کروانا افضل ہے, حلق کروانا افضل ہے. جن مرد حضرات کے سر کے بال 1 انچ ہے یا اس سے چھوٹے, 1 انچ ہے یا اس سے چھوٹے, ان کے لیے ٹنڈ کروانا ہی ضروری ہے.
جتنی دفعہ حج کریں گے عمرہ کریں گے ہر دفعہ انہوں نے اس طرح ہی پھروانا ہے. یہ مرد حضرات کے لیے ترتیب ہوگی. خواتین کے لیے قصر کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ اپنے بالوں کو غیر محرم کو ہاتھ نہ لگانے دیں. ان کے بال ان کے محرم یا کوئی دوسری خاتون سارے بالوں کو اکٹھا پکڑ لیں, آخر میں جہاں بالوں کی نوک بن جاتی پہلے اسے کاٹ لیں, پہلے نوک کو کاٹ لیں, پھر جو بالوں کا اکثر حصہ ہاتھ میں آئے اندازے سے 1.25 یا 1.5 انچ کاٹ دیں, یا انگلی کے پورے پر لپیٹ کر اوپر سے کاٹ دیں, انگلی کے پورے پر لپیٹ کر اوپر سے کاٹ دیں. انشاءاللہ خواتین کا بھی قصر ہو جائے گا. آپ حضرات حج تمتع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حج تمتع میں پہلے جا کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے. عمرہ 4 کاموں کا نام ہے: احرام باندھنا, طواف کرنا, سعی کرنا, حلق یا قصر کروا کر عمرے کا احرام کھل جائے گا. حج کے دنوں تک آپ فارغ ہیں. مشورہ یہ ہے کہ حج کے دنوں تک آپ زیادہ عمرے نہ کیجیے گا, اپنے آپ کو تھکائیے گا مت, خوب آرام کیجیے, کھانا پینا. انشاءاللہ حج کے جو ایام اور حج کے جو ارکان ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.